الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، عزت دار خواتین اسلام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ مسلمان بنایا، اور درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. یہ جو مہینہ ہے اسلامی انگریزی کیلنڈر کے لحاظ سے سال کا آخری اور 12واں مہینہ ہے، جسے دسمبر کہا جاتا ہے، جو جنوری سے پہلے اور نومبر کے بعد آتا ہے، اور اس مہینے پر انگریزی سال ختم ہو جاتا ہے. اس مہینے کے اندر 2 تاریخیں بہت زیادہ ہائی لائٹ اور نمایاں رہتی ہیں، اور ان دونوں تاریخوں میں دنیا کے اندر الگ الگ جشن منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں. آج کے خطبے میں ہم اسلامی نقطہ نظر سے جانیں گے کہ ہماری شریعت کے اندر ان دونوں تاریخوں کا کیا حکم ہے. تو 25 دسمبر کی تاریخ، یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے منائی جاتی ہے، اور میری کرسمس کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 25 دسمبر والے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تصور ہمارے یہاں کیا ہے، عیسائیوں کی یہاں کیا ہے، اور یہودیوں کی یہاں کیا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ یوسف نجار نام کے ایک آدمی سے حضرت مریم علیہ السلام نے زنا کیا، اور ان کے پیٹ سے ایک حرامی اولاد نعوذ باللہ پیدا ہوئی جو یہی عیسیٰ تھی. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے جب دنیا کے اندر ظلم و ستم پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ.
اور ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، ہماری حدیث یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو حرام کی اولاد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے اور بغیر باپ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ جب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے حضرت مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت مریم صدیقہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی حدیث کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آیا ہے، لہذا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گوارا نہیں۔ سورہ مریم اٹھاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ٹائم آیا، حضرت مریم نے کہا اللہ اس کو لے کر کے جب میں قوم کے اندر جاؤں گی میرے بارے میں لوگ غلط غلط باتیں کریں گے، کیونکہ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مریم کہتی ہے اللہ مجھے تو آج تک کسی غیر مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی، اور بیت لحم میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ٹائم قریب آیا، حضرت مریم کو جو تکلیف ہو رہی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی۔ حضرت مریم کی زبان سے نکل رہا تھا آج سے پہلے میں بھولا ہوا قصہ کیوں نہ ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، اللہ کیسے قوم کے درمیان اس بچے کو لے کر کے جاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اشارہ کر دینا اس بچے کی طرف اور کہہ دینا میں نے خاموش رہنے کا روزہ رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگ خاموش رہنے کا بھی روزہ رکھتے ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں پہنچی۔ جب قوم نے حضرت مریم کے ہاتھوں میں بچہ دیکھا، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آئے ہارون کی بہن۔ کون ہارون؟ کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کی نسل سے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ مریم کا کوئی بھائی ہارون بھی ہو۔ تو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں ہے اور تیری ماں بھی بدکار عورت نہیں ہے۔ آئے مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تیرے خاندان کا ریکارڈ تو بہت اچھا ہے۔ آئے ہارون کی بہن، آئے تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں ہے، تیری ماں کوئی فاحش عورت نہیں ہے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کیا کر لائی؟ معلوم یہ چلا جب بھائی بگڑتا ہے تو بہن بھی بگڑتی ہے، جب باپ خراب ہوتا تو بچی بھی خراب ہوتی ہے، جب ماں خراب ہوتی ہے تو بیٹا اور بیٹی بھی خراب ہوتے ہیں۔ آئے ہارون کی بہن یہ کیا معاملہ ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، ابھی حضرت عیسیٰ گود میں ہے، چھوٹا سا بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ جس کے ابھی دودھ کے دانت بھی صحیح سے نہیں نکلے ہیں، جو بولنا بھی نہیں جانتا ہے، جو لیٹرین اور پیشاب بھی اپنی ماں کی گود میں کر رہا ہے۔ حضرت مریم نے اشارہ کر دیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ دودھ پیتا بچہ، یہ شیرخوار بچہ، یہ وہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ اے مریم یہ بول کیسے سکتا ہے؟ اے مریم یہ تو شیرخوار بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ اسی وقت حضرت عیسیٰ بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اے لوگوں میری ماں کو برا بھلا نہ کہو، انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ جو عیسیٰ کی زبان سے نکلا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا، وہ یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں کون ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے انجیل دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ہماری نظر میں حضرت عیسیٰ پیغمبر ہے، رسول ہے، مریم کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سورہ مریم اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں،
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ اتنا برا کام ہے، اتنا برا کام ہے، لقد جئتم شیئا ادا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت بری بات منسوب کرتے ہیں، اور اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، اتنا بڑا جملہ ہے۔ دنیا کے اندر بادل پھٹ جائے تو ہاہاکار مچ جاتا ہے، ابھی کیرل میں بادل پھٹا کچھ مہینوں پہلے، حالات دیکھیے، لیکن یہ تو اتنا بڑا جملہ ہے، بادل نہیں بلکہ آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین بھی پھٹ جائے، زمین بھی شق ہو جائے، زلزلہ ذرا سا آ جائے پورے کے پورے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جملہ اتنا بڑا ہے کہ زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ بھی چورا چورا ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ تعالی یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ وہ پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو میرے بھائی، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول ہے، لہذا میری کرسمس کہنا اور کرسمس کی مبارکباد دینا یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کی مترادف ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والوں کا ساتھ نہ دو، اللہ کے معاملے میں غیرت کرو۔ تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ تمہارے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے، تم روڈوں پر نکل جاتے ہو، چیخنے چلانے لگتے ہو، اور یہاں تم خود اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، بتاؤ ہماری اور آپ کی کیا سزا ہونا چاہیے؟ یہاں رسول کی گستاخی ہو، ہم اور آپ روڈوں پر نکلنے کو تیار ہیں رسول کی عزت اور رسول کے ناموس رسالت کے لیے، لیکن ہم اللہ کی شان میں گستاخی کریں؟ ہمارے بچے میری کرسمس کہیں، ہمارے 25 دسمبر کو ہمارے موبائلوں کے اور واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کے اسٹیٹس لگے، اللہ کی قسم میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہنا تو مجھے اور تھا، لیکن بارش کی وجہ سے چونکہ خطبہ مجھے مختصر کرنا ہے آج، اس 25 دسمبر کے بعد اب جو دن آتا ہے، تو تاریخ آتی ہے جس میں جشن منایا جاتا ہے 31 دسمبر، اس رات میں ہوٹل بک ہو جاتے ہیں، اس رات میں پہلے ہی ٹکٹ بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس رات میں جشن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، صحابہ نے منایا، اسلاف امت میں کسی نے منایا؟ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے یہ ہیپی نیو ایئر کا جشن اور اس کی مبارکباد، اس کی شروعات کس نے کی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کی شروعات اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والے اور اللہ تعالیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والوں نے کی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ساتھ نہ دو۔ سال تو آتے جاتے رہتے ہیں، دل تو آتے جاتے رہتے ہیں، 24 گیا 25 آئے گا، 25 جائے گا 26 بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں، ہم گھماتے رہتے ہیں دنوں کو، تو دنوں کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، دن تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آتے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ جشن، ہمارا یہ جوش، عیسائی اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، لیکن آج بہت سے مسلمان بھی ہیپی نیو ایئر کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی غبارے لا کر کے رکھ دیے کہ جیسے ہی 12 بج جائیں گے اور ہیپی نیو ایئر، پھر ڈھول تاشے۔ مسلمان محلوں کی بات کرو، میں غیر مسلم محلے میں نہیں رہتا ہوں، مسلمانوں کے محلے میں رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے سال ختم ہو گیا تو ہم اپنی موت سے قریب ہوئے، اس ایک دن کی تیاری کے لیے اتنی محنت، اس ایک دن کی تیاری کے لیے اتنا جوش و خروش، اس دن کی تیاری کون کر رہا ہے جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اور اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے؟ اس دن کی تیاری کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ کیا پتا تمہیں 31 دسمبر نصیب ہو یا نہ ہو؟ آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے، تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہے 27 دسمبر کے 2 بجے بھی تم زندہ رہو نہ رہو۔ اس کے بعد جو سفر موت کا ہونے والا ہے شروع، اس دن کے لیے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ شاعر کہتا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں ہمیں غور و فکر کرنے کی۔ ٹھیک ہے، سال چلا گیا، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو،
ہم نے اس 2024 کے اندر کیا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے تمہارا حساب ہو۔ اگر جی ایس ٹی والے چھاپے مارے، آپ لوگ حساب شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پوری دکان کا حساب، یہ اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا اس کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی؟ اور یاد رکھو قیامت کے دن جب تک 4 اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دو، قیامت کے دن اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکتے ہو۔ ان عمری، عمر کا سوال، کہاں خرچ کی عمر، کہاں لگائی عمر؟ وعن شبابی، اپنی جوانی کہاں لگائی؟ نیو ایئر میں، بیئر بار میں، ناچ گانے میں، شراب کے اڈوں پر کہاں اپنی جوانی کو لگا کر کے آئے ہو؟ میرے بھائی میں بڑے افسوس کا مقام ہے، شہر کے نوجوان تو دور کی بات ہے، آج گاؤں کے نوجوان بھی ان جیسی فحش چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ ہم کہتے ہیں گاؤں کے لوگ بڑے محفوظ ہیں، نہیں، اب تو شہروں کے لوگوں سے بھی زیادہ 2 قدم ہے وہ آگے۔ ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ نوجوان جو قوم کا سرمایہ ہے، نوجوان جو قوم کا تاج، قوم کا انجن، قوم کا گھی، قوم کا مکھن، قوم کی آرزو، قوم کی امیدیں ہیں، یہ نوجوان آج یہ نوجوان شراب خانوں کو آباد کرے۔ جس مسلمان کی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہ نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آج وہ بیئر بار میں جا کر کے ڈانس کرے؟ نہیں میرے بھائیو، ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سوال کیا جائے گا کیا جوانی کہاں لگا کے آئے؟ اور وعن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، کہاں سے کمایا، اور مال خرچ کہاں کیا؟ نیو ایئر کی پارٹی میں خرچ کیا، کرسمس کی پارٹی میں خرچ کیا، اپنے بچوں کو ہیپی نیو ایئر کی خوشی میں چاکلیٹ دلا کر کے لائے، غبارے دلا کر کے لائے، ٹیڈی بیئر دلا کر کے لائے، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا اور جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اب آگے کے لیے لاہی عمل تیار کرو، اب ہم آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ بس ایک جملے کے بعد بات ختم۔ کیلنڈر کا پیج بدلنے سے پہلے اپنے گناہوں کا پیج پھاڑ کے پھینک دو، اپنے کردار کو سدھار لو، اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور اپنے دلوں کو کشادہ کر لو، جن سے ناراضگی ہے ناراضگیوں کو دور کر لو، جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ آج سارے گناہوں کے پنے پھاڑ کے پھینک رہا ہوں، اللہ اب میری زندگی کو اچھا بنا دے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ آگے کے لیے لاہی عمل تیار کریں۔ کہنے کو بہت سی باتیں تھیں لیکن وقت کا تقاضا مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو پکا سچا مومن اور مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت والا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہے توحید پر رہے، ایمان پر رہے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔